آج کل تعلیم کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے جی وہ شاید یہی ہے کہ ایک کلاس میں 30 بچے ہیں جی اور ہر ایک کے سیکھنے کی رفتار، سمجھنے کا انداز، سب کچھ مختلف ہے، بالکل لیکن استاد ایک ہی ہے۔ بالکل یہ ون سائز فٹس آل ماڈل جو ہے یہ ہمیشہ سے تعلیم کی ایک کمزوری رہا ہے، کچھ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ آگے نکل کر بور ہونے لگتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ شاید اس ناممکن سے لگنے والے مسئلے کا ایک ممکنہ حل پیش کرتا ہے۔ اور آج کی ہماری جو گہری گفتگو ہے اس کی بنیاد ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکر کے 14ویں باب پر ہے۔ جی، اے آئی ایجنٹس کے ساتھ کوچنگ۔ بالکل۔ اس باب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کیسے ڈیجیٹل اسکول اور پرسنلائزڈ لرننگ سسٹم بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایجنٹ سے مراد صرف کوئی عام چیٹ باٹ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسمارٹ اسسٹنٹ ہے جو نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ آپ کے لیے عملی کام بھی کرتا ہے، جیسے سبق کا منصوبہ بنانا یا آپ کی پروگرس کو ٹریک کرنا۔ جی، اور اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی ایجنٹس علم کو یعنی نالج کو کتابوں سے نکال کر ایک زندہ انٹریکٹیو تعلیمی نظام میں بدل دیتے ہیں۔ ایک ایسا ایکو سسٹم جو ہر فرد کے لیے الگ ہو۔ بالکل، جو اس کی اپنی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ تو آج ہم اس انقلاب کو 3 مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ پہلے طالب علم کے نظریے سے، پھر استاد کے نقطہ نظر سے، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی بھی شخص خود اپنا استاد بن جائے تو کیا ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے طالب علم بن کر سوچتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے ٹیوٹر کا جو کبھی تھکتا نہیں، کبھی غصہ نہیں کرتا، اور ایک ہی سوال 10 بار پوچھنے پر جج بھی نہیں کرتا۔ یہ اے آئی ٹیوٹر ماڈل کا بنیادی آئیڈیا ہے۔ مجھے یاد ہے اسکول میں ریاضی کے کچھ سوالوں پر میں گھنٹوں اٹکا رہتا تھا، اور اگلے دن استاد سے پوچھنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی تو اس جھجک کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ صرف جھجک نہیں ختم کرتی، یہ سیکھنے کے پورے عمل کو جو ہے ذاتی بنا دیتی ہے۔ کتاب میں مصنف تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ اے آئی ٹیوٹر کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ کسی بھی پیچیدہ موضوع کو چھوٹے آسان حصوں میں توڑ کر سکھاتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ آپ کی سمجھ کی رفتار سے اپنی رفتار کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر مجھے الجبرا گراف سے بہتر سمجھ آتا ہے اور میری دوست کو تھیوری سے، تو کیا یہ ایجنٹ ہم دونوں کو الگ الگ طریقوں سے سکھا سکتا ہے؟ بالکل بالکل، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کیسے سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو مثالیں دے گا، آپ کی سمجھ کو جانچنے کے لیے فوراً کوئز بنا دے گا۔ اور اگر جواب غلط ہو تو یہ صرف یہ نہیں بتائے گا کہ جواب غلط ہے، بلکہ یہ سمجھائے گا کہ آپ نے غلطی کہاں کی۔ یہ مسلسل آپ کی پروگرس کو ٹریک کرتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے۔ کتاب میں اس کی بائی لنگول یعنی 2 لسانی صلاحیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ ہمارے جیسے خطے کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک گیم چینجر ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک ہی ایجنٹ انگریزی کے ایک پیچیدہ سائنسی تصور کو آسان اردو میں یا کسی بھی مقامی زبان میں اسی وقت سمجھا سکتا ہے۔ واہ! یہ زبان کی دیوار کو گرا دیتا ہے اور علم کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جو صرف زبان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ یہ تو تھیوری کی بات ہوئی۔ کیا کتاب میں کچھ ٹھوس مثالیں ہیں کہ روزمرہ کی پڑھائی میں یہ کیسے مدد کرے گا؟ جی ہاں، اور مثالیں بہت دلچسپ ہیں۔ فرض کریں آپ کو تاریخ کے ایک لمبے باب کا خلاصہ چاہیے، یہ ایجنٹ چند سیکنڈ میں بنا دے گا۔ اچھا۔ اگر آپ کو انسانی دل کا فنکشن سمجھنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک سادہ ڈائیگرام بنا سکتا ہے۔ اگر آپ معاشیات کا کوئی اصول سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کو آپ کے مقامی بازار سے حقیقی مثالیں دے سکتا ہے۔ سوالات بنانے کے بارے میں کیا؟ یہی نہیں، یہ امتحانات کی تیاری کے لیے سوالوں کے بینک بنا سکتا ہے، پریزنٹیشن کے لیے سلائیڈز کا مواد تیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یوٹیوب ویڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھ سکتا ہے۔ اور یہ صرف اسکول کے مضامین تک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اسے کسی بھی قسم کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، قرآنی تعلیم ہو، قانون کی تعلیم ہو، یا کوئی نئی اسکل سیکھنی ہو۔ جی، کوڈنگ ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ کی تیاری ہو، یہ ٹیکنالوجی ہر شعبے میں ذاتی کوچنگ کو سب کی پہنچ میں لا رہی ہے۔ یہ تو طالب علم کے لیے ایک ذاتی انقلاب جیسا ہے۔
لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ، استاد، یہ ٹیکنالوجی ان کے لیے کوئی خطرہ ہے یا ان کی سب سے بڑی اتحادی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس پر بہت واضح ہے۔ یہ ٹیکنالوجی استاد کی جگہ لینے نہیں آئی، اچھا، بلکہ اسے اس کے اصل کام کے لیے آپ کہہ لیں آزاد کرانے آئی ہے۔ اساتذہ کا زیادہ تر وقت انتظامی کاموں میں لگ جاتا ہے، سبق کی منصوبہ بندی کرنا، رپورٹس بنانا۔ تو کتاب میں اس کا کوئی حل بتایا گیا ہے، لیسن پلاننگ کا؟ جی، ایک پورا ورک فلو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز طور پر سادہ اور مؤثر ہے۔ پہلا قدم، استاد صرف موضوع کا نام دیتا ہے، جیسے فوٹوسنتھیسس۔ صرف نام؟ جی۔ دوسرا قدم، چیٹ جی پی ٹی اس پر ایک مکمل منظم سبق کا منصوبہ بنا دیتا ہے، جس میں مقاصد، سرگرمیاں، سوالات سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اور ویژولز کا کیا؟ تیسرا قدم میں اسی منصوبے کی بنیاد پر کینوا یا پاور پوائنٹ کے لیے پریزنٹیشن کا مواد تیار ہو جاتا ہے، اور آخر میں چیٹ جی پی ٹی اسی سبق سے متعلق پریکٹس کے لیے ورک شیٹس بھی بنا دیتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت کارآمد لگتا ہے، لیکن یہاں ایک خدشہ ہے۔ اگر ہر استاد ایک ہی جیسے اے آئی سے بنے منصوبے استعمال کرنے لگیں تو کیا اس سے تعلیم بے روح نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ اے آئی صرف ایک نقطۂ آغاز، ایک ڈھانچہ دیتا ہے۔ یہ استاد کا اسسٹنٹ ہے، باس نہیں۔ صحیح۔ تجربہ اور اپنی کلاس کی ضروریات کے مطابق جان ڈالے گا۔ اصل میں جب انتظامی بوجھ ہٹ جاتا ہے تو استاد کے پاس اس تخلیقی کام کے لیے زیادہ وقت اور توانائی بچتی ہے۔ یعنی اے آئی خاکہ بناتا ہے اور استاد اس میں رنگ بھرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف لیسن پلاننگ تک نہیں ہے۔ کتاب میں حاضری کا ریکارڈ رکھنے، ہر طالب علم کی کارکردگی کی رپورٹس بنانے، یہاں تک کہ والدین کو بھیجنے کے لیے خطوط لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ وہ سارے کام ہیں جو وقت لیتے ہیں اور استاد کو پڑھانے سے دور لے جاتے ہیں۔ اور امتحانات اور اسائنمنٹس، یہ تو اساتذہ کے لیے سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اس شعبے میں اے آئی کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب کے مطابق یہ مختلف قسم کے سوالات تیار کر سکتا ہے، شارٹ کوسچنز، لانگ کوسچنز، ایم سی کیوز، یہاں تک کہ زبانی ٹیسٹ کے لیے بھی۔ اور صرف سوال ہی نہیں، ان کے جوابات بھی۔ جی، تفصیلی جوابات کی کید اور مارکنگ کے لیے ایک واضح معیار یعنی مارکنگ روبرکس یہ سب تیار کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ جانچ کے عمل میں شفافیت بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو استاد کا کردار کیسے بدل رہا ہے؟ دیکھیں، جب معلومات ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوں تو استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں رہ جاتا۔ صحیح۔ اس کا اصل کام طلبہ میں تنقیدی سوچ، تجسس اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا بن جاتا ہے۔ اے آئی جب انتظامی کام سنبھال لیتا ہے تو یہ استاد کو اس کے حقیقی مشن کے لیے آزاد کرتا ہے۔ وہ ایک لیکچرر سے ایک کوچ، ایک مینٹر بن جاتا ہے۔ تو ہم نے طالب علم کو بااختیار بنایا اور استاد کو آزاد کر دیا۔ اب چلتے ہیں کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، جب سیکھنے والا خود اپنی تعلیم کا ذمہ دار بن جاتا ہے، یعنی سیلف لرنرز کے لیے اس میں کیا ہے؟ یہاں یہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ انقلابی ثابت ہوتی ہے۔ خود سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے سمت اور نظم و ضبط کی کمی۔ جی بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ اے آئی ایجنٹس کسی بھی شخص کے لیے انتہائی ذاتی نوعیت کے سیکھنے کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ امیدوار اکثر کھو جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور کیسے۔ بالکل، ایک اے آئی ایجنٹ اس امیدوار کے لیے ایک مکمل روڈ میپ بنا سکتا ہے۔ ہفتہ وار اسٹڈی پلان، روزانہ کے اہداف، نظر ثانی گاہے، یہاں تک کہ پریکٹس ٹیسٹ بھی۔ اور یہ صرف سی ایس ایس تک محدود نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میڈیکل کا داخلہ ٹیسٹ ہو، او اے لیول کے امتحانات ہوں، یا یہاں تک کہ قرآن حفظ کرنے کا شیڈیول بنانا ہو، یہ آپ کے ذاتی تعلیمی مشیر کی طرح کام کرتا ہے جو آپ کی جیب میں ہے۔ کتاب میں ایک اور تصور ہے جس نے مجھے بہت متوجہ کیا، سیلف ماسٹری مینٹورز کا۔ یہ تو ذاتی ترقی کے بارے میں ہے۔ جی، اور یہ شاید اس ٹیکنالوجی کا سب سے طاقتور استعمال ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ ان ایجنٹس کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہتری لانے کے لیے ذاتی مینٹور بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے کوچنگ لے سکتے ہیں۔ ایجنٹ آپ کو میموری تکنیک سکھائے گا، روزانہ مشق کرائے گا۔
آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں، اپنی جذباتی ذہانت بڑھانے پر کام کر سکتے ہیں۔ یا قائدانہ صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے دنیا کے بہترین ماہرین ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں۔ بالکل، اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، کتاب میں اس کے عملی پہلوؤں پر بھی بات کی گئی ہے، جیسے بائیو میموری کا استعمال۔ یہ بائیو میموری کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایجنٹ کو بتاؤں کہ مجھے مثالوں سے سیکھنا پسند ہے تو وہ آئندہ ہر موضوع ویسے ہی سمجھائے گا؟ جی، اور یہ اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اگر آپ ریاضی کے کسی خاص سوال میں بار بار غلطی کرتے ہیں تو ایجنٹ اس کمزوری کو یاد رکھے گا اور آپ کو اس پر قابو پانے کے لیے اضافی مشق دے گا۔ یعنی یہ آپ کے ڈیجیٹل دماغ کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ روزانہ کی آٹومیشنز ہیں جو آپ کو اہداف یاد دلاتی ہیں، اور پروگریس ٹریکنگ شیٹس ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو جب سیکھنے کے اوزار اتنے ذاتی اور طاقتور ہو جائیں تو اس سے سیکھنے والے پر ذمہ داری بھی تو بڑھ جاتی ہے۔ اب بہانے کی گنجائش کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جب آپ کے پاس ایسے ٹولز ہوں تو کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری بڑی حد تک آپ پر آ جاتی ہے۔ یہ آپ کو بے پناہ اختیار دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زیادہ خود انحصاری اور نظم و ضبط کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اے آئی ایجنٹس طلباء کے لیے ایک ذاتی ٹیوٹر بن رہے ہیں۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اساتذہ کے لیے ایک ذہین معاون بن کر انہیں انتظامی بوجھ سے آزاد کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے حقیقی کام پر توجہ دے سکے۔ اور آخر میں وہ خود سیکھنے والوں کے لیے زندگی بھر کے مینٹور بن رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں علم کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی تعلیم کو حقیقی معنوں میں قابل رسائی، ذاتی نوعیت کی اور مؤثر بنا رہی ہے۔ اب سیکھنا کسی عمارت یا وقت کا پابند نہیں رہا۔ یہ ہر ایک کی انگلیوں پر اس کی اپنی شرائط پر دستیاب ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر علم خود ایک زندہ اور انٹریکٹیو نظام بن جائے، جہاں ہر کوئی اپنا ذاتی استاد اور مینٹور خود بنا سکتا ہے، تو مستقبل میں تعلیم یافتہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا یہ اس بارے میں ہوگا کہ کوئی کتنا جانتا ہے، یا اس بارے میں ہوگا کہ کوئی ان اے آئی مینٹرز کی رہنمائی میں اپنی ضرورت کی چیزیں کتنی اچھی طرح اور کتنی تیزی سے سیکھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا جواب ہمارے تعلیمی نظام کے مستقبل کی نئی تعریف کرے گا۔ وسائل تلاش کرتا ہے، طالب علم کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے، اور اپنے پڑھانے کا طریقہ کار طالب علم کی ضرورت کے مطابق بدلتا ہے۔ تو وہ صرف جواب نہیں دے رہا، وہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خود مختار، مقصد پر مبنی نظام ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے کوئی بھی شخص ایک مکمل ڈیجیٹل اسکول بنا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت مستقبل کی بات لگتی ہے، تقریباً سائنس فکشن جیسا۔ کیا یہ عملی بھی ہے؟ مجھے تھوڑا شبہ ہے کہ ایک خودکار نظام انسانی استاد کی گرمجوشی اور رہنمائی کی جگہ لے سکتا ہے۔ آپ کا شبہ بجا ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ انسانی استاد کو ہٹانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسے بے پناہ طاقت دینے کی بات کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق ایک مکمل ڈیجیٹل اسکول 6 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے اے آئی ٹیچر، جو بنیادی اسباق پڑھاتا ہے۔ دوسرا اے آئی ٹیوٹر ہے، جو ہر طالب علم کو اس کی رفتار اور سمجھ کے مطابق انفرادی مدد فراہم کرتا ہے۔ بالکل ایک ذاتی ٹیوٹر کی طرح۔ جی ٹھیک ہے، ٹیچر اور ٹیوٹر تو سمجھ آتے ہیں، لیکن ایک پورا اسکول چلانے کے لیے اس کے لیے تو اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ بالکل۔ تیسرا جز ہے اے آئی کورس ڈیزائنر، جو اساتذہ کی مدد کرتا ہے بہترین نصاب بنانے میں۔ چوتھا ہے اے آئی اسیسمنٹ ایجنٹ، جو صرف امتحان نہیں لیتا بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ طالب علم کو کہاں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں ایک اے آئی ڈیش بورڈ ہے، جو حقیقی وقت میں ہر طالب علم کی پیش رفت دکھاتا ہے۔ اور چھٹا، جو شاید سب سے غیر متوقع ہے، وہ ہے والدین سے رابطے کے لیے اے آئی ایجنٹ۔ ایک منٹ، والدین سے رابطے کے لیے اے آئی ایجنٹ؟ یہ تو سب سے عجیب لگتا ہے۔ عام طور پر والدین استادہ سے ایک انسانی رابطہ چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے بچے کی تعلیم کا معاملہ ہو۔ کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ یہ روبوٹک اور غیر ذاتی محسوس ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔
کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ موجودہ نظام میں اساتذہ کے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے والدین سے رابطہ اکثر سطحی یا صرف مسائل کی صورت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اے آئی ایجنٹ روزانہ کی بنیاد پر تفصیلی ڈیٹا پر مبنی اپڈیٹس بھیج سکتا ہے، جیسے آج آپ کے بچے نے ریاضی کے اس تصور کو سمجھنے میں 10 منٹ اضافی لگائے لیکن آخر میں کوئز میں 90% نمبر حاصل کیے۔ اوہ، یہ تو بہت مخصوص ہے۔ جی، تو یہ انسانی رابطے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے مزید باخبر اور بامعنی بناتا ہے۔ جب استاد اور والدین بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے ٹھوس ڈیٹا ہوتا ہے۔ یعنی یہ انتظامی بوجھ کم کر کے انسانی رابطے کے معیار کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ اچھا، فرض کریں میں ایک استاد ہوں اور اپنا کورس بنانا چاہتی ہوں۔ کتاب میں 7 قدموں کا ایک عمل بتایا گیا ہے۔ سننے میں تو سیدھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ چلیں اس عمل کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے سیکھنے کے مقاصد طے کرنا، مطلب آپ چاہتی ہیں کہ طالب علم کورس کے آخر میں کیا کر سکیں۔ دوسرا قدم مواد کو چھوٹے چھوٹے حصوں یا ماڈیولز میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں تک تو روایتی طریقہ ہے، اصل جادو شاید اگلے مرحلے میں ہے۔ جی، تیسرا قدم چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹول کو استعمال کر کے ہر سبق کا منصوبہ تیار کرنا ہے۔ چوتھا قدم ہے کینوا یا دوسرے ٹول سے بصری مواد بنانا، جیسے تصویریں اور چارٹس۔ بالکل۔ پانچواں قدم آڈیو اور ویڈیو شامل کرنا ہے، جس کے لیے بھی اب آسان اے آئی ٹولز موجود ہیں۔ چھٹا قدم کوئز اور اسائنمنٹس بنانا ہے، اور ساتواں اسے کسی پلیٹ فارم پر شائع کرنا ہے۔ لیکن کیا ایک استاد جو ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں، وہ کینوا، پکالیبس اور چیٹ جی پی ٹی سب کو ایک ساتھ سنبھال پائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف ایک مشکل کام یعنی پڑھانا کو 5 نئے تکنیکی کاموں سے بدل رہے ہیں؟ یہ خدشہ حقیقی ہے، لیکن ان ٹولز کی خوبصورتی ان کی سادگی ہے۔ آپ کو کوڈنگ یا ڈیزائننگ کا ماہر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ انہیں سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور وہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا۔ اسے ایسے سوچیں کہ پہلے فوٹوگرافی کے لیے ایک ماہر کی ضرورت ہوتی تھی جسے ڈارک روم اور کیمیکلز کا پتہ ہو۔ اب ہر کوئی اپنے فون سے بہترین تصویریں لے سکتا ہے۔ یہ ٹولز بھی علم کی تخلیق کو اسی طرح آسان بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فریم ورک موجود ہے ایک اسکول یا کورس بنانے کے لیے، لیکن یہ تو ہوئی عام تعلیم کی بات۔ کیا یہ طریقہ قانون یا کاروبار جیسے پیچیدہ اور مخصوص شعبوں میں بھی کام کرتا ہے؟ قانون تو باریکیوں، تشریح اور انسانی دلائل کا کھیل ہے۔ کیا اے آئی واقعی وہاں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی کی طاقت واقعی نظر آتی ہے۔ قانون کی تعلیم میں ایک طالب علم کو سینکڑوں مقدمات پڑھنے پڑتے ہیں۔ ایک اے آئی ایجنٹ سیکنڈوں میں کسی بھی قانونی مقدمے کا خلاصہ تیار کر سکتا ہے، اہم نکات کو نمایاں کر سکتا ہے اور مختلف مقدمات کے درمیان تعلق بتا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہر قانون کے طالب علم کے لیے ایک ذاتی ریسرچ اسسٹنٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، جو اسے تھکا دینے والے کام سے بچا کر تجزیے اور تنقیدی سوچ پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ طالب علم کا وقت بچا کر اسے زیادہ گہرائی میں سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ اور کاروباری تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں بھی اس کے استعمال کی بہت گنجائش ہے۔ ایک نیا کاروباری شخص ایک اے آئی ایجنٹ سے کہہ سکتا ہے، میرے اس آئیڈیا کے لیے ایک بزنس ماڈل بناؤ، یا اس مارکیٹ میں میرے ممکنہ حریف کون ہیں، یہ مجھے سرمایہ کاروں کے لیے ایک پچ ڈیک بنانے میں مدد کرو۔ واہ! یہ ایجنٹس بہترین کاروباری طریقوں اور ماڈلز پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور فوری طور پر قابل عمل مشورے دے سکتے ہیں۔ کتاب میں اسلامی اور اخلاقی تعلیم کا بھی ذکر ہے، جو ایک بہت ہی منفرد اور آپ کہہ لیں کہ حساس شعبہ ہے۔ اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اس نظام میں درستی اور صحیح تشریح کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں پر اے آئی کا کردار مواد تخلیق کرنا نہیں، بلکہ مستند ذرائع سے مواد کو منظم اور پیش کرنا ہے۔ اچھا، تو وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا؟ جی، مثال کے طور پر آپ ایک اے آئی ایجنٹ کو مستند تفاسیر اور احادیث کی کتابوں پر تربیت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایجنٹ
قرآنی کہانیوں کو بچوں کے لیے آسان زبان میں بیان کر سکتا ہے یا مختلف فقہی مسائل پر مستند علماء کی آراء کا خلاصہ پیش کر سکتا ہے۔ تو انسانی نگرانی اور مستند ڈیٹا کا استعمال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، تاکہ نظریات کی درست نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ صرف رسمی تعلیم یا مخصوص مہارتیں سکھانے کی بات نہیں ہے، یہ مجھے کوچنگ کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ شاید سب سے زیادہ ذاتی اور مخصوص مہارت ہے۔ جب معاملہ اتنی انفرادی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور انسانی تعلق کا ہو تو کیا اے آئی واقعی ایک انسانی کوچ کی جگہ لے سکتا ہے؟ یہ مجھے سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوچنگ کا جوہر انسانی تعلق ہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک کوچ اپنا زیادہ تر وقت کہاں صرف کرتا ہے تو اس میں بہت سے کام بار بار دہرائے جانے والے ہوتے ہیں۔ بنیادی اصول سمجھانا، پیش رفت پر نظر رکھنا، یاد دہانیاں بھیجنا۔ صحیح۔ تو روایتی ماڈل کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی رسائی ہے۔ ایک بہترین کوچ بھی ایک وقت میں چند درجن لوگوں کی ہی مدد کر سکتا ہے۔ تو اے آئی اس رکاوٹ کو کیسے توڑتا ہے؟ کیا یہ صرف تعداد کا کھیل ہے؟ یہ تعداد سے بڑھ کر معیار کا کھیل ہے۔ کتاب کے مطابق اے آئی کوچنگ کے ماڈل کو 3 طریقوں سے بدلتا ہے۔ پہلا، رسائی۔ ایک کوچ اپنی مہارت پر مبنی ایک اے آئی ایجنٹ بنا کر ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، فوری فیڈ بیک۔ ایک انسانی کوچ شاید دن میں ایک بار آپ کو جواب دے، لیکن اے آئی ایجنٹ 24 گھنٹے دستیاب ہوتا ہے۔ آپ آدھی رات کو بھی اپنا کام جمع کروا کر فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ فیڈ بیک ایک انسانی کوچ جتنا گہرا اور بامانی ہو سکتا ہے؟ کوچ صرف غلطیاں نہیں بتاتا، وہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یہی تیسرا اور سب سے اہم نکتہ ہے۔ اے آئی کوچنگ کا مقصد انسانی کوچ کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے آزاد کرنا ہے۔ آزاد کرنا؟ کس طرح؟ جب اے آئی ایجنٹ تمام بنیادی اور بار بار کیے جانے والے کام سنبھال لیتا ہے تو انسانی کوچ اپنا سارا وقت اور توانائی گہری رہنمائی، حکمت عملی اور حقیقی انسانی تعلق قائم کرنے پر صرف کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اسے ایسے سوچیں کہ ایک ماہر شیف ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی ریسٹورنٹ میں کھانا بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ترکیبیں اور تکنیک ایک اے آئی ایجنٹ کو سکھا دے تو وہ اے آئی دنیا بھر میں ہزاروں کچن میں بالکل اسی معیار کا کھانا تیار کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تو کوچ کا کام اپنی مہارت کو ایک ترکیب کی طرح بنانا ہے جسے اے آئی لامحدود لوگوں تک پہنچا سکے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ کوچز کے لیے کاروبار کرنے کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ صرف پڑھانے کا طریقہ نہیں بدل رہا، بلکہ ان کے پورے بزنس ماڈل کو تبدیل کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ کوچنگ کو ایک سروس سے ایک پلیٹ فارم میں تبدیل کر رہا ہے۔ کوچز اب سبسکرپشن پر مبنی ماڈل اپنا سکتے ہیں، جہاں لوگ ماہانہ فیس دے کر مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ یا وہ مکمل طور پر خودکار کورسز بھی بنا سکتے ہیں۔ جی، جنہیں ایک بار بنا کر بار بار فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر وہ ایک ہائبرڈ ماڈل بنا سکتے ہیں، جہاں زیادہ تر تعلیم اے آئی کے ذریعے ہو، لیکن ہر ہفتے انسانی کوچ کے ساتھ ایک گہرا سیشن بھی ہو۔ اس سے ان کی آمدنی اور اثر دونوں کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ جی۔ تو یہ ماڈل صرف اسکول کے طلباء یا کوچنگ کے کلائنٹس کے لیے نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں تو ہر پیشہ ور شخص کو مسلسل سیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح لائف لانگ لرننگ بھی استعمال ہوتی ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی اس میں بھی مددگار ہے؟ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے، لائف لانگ لرننگ ایجنٹس۔ یہ ایسے ذاتی اے آئی اسسٹنٹ ہیں جو ہر پیشہ ور شخص کو اپنے شعبے میں اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک بار سیکھنے کا آلہ نہیں، بلکہ کیریئر کے دوران مسلسل سیکھنے کا ساتھی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں، جیسے ایک ڈاکٹر یا وکیل کے لیے یہ کیسا نظر آئے گا؟ تصور کریں کہ آپ ایک وکیل ہیں، آپ کے پاس ایک لیگل اپ ڈیٹ ایجنٹ ہے جو روزانہ نئے قوانین اور عدالتی فیصلوں پر نظر رکھتا ہے اور آپ کو صرف ان تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ کے شعبے سے متعلق ہیں۔ اچھا۔ یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ریسرچ سمرائزر ایجنٹ ہر صبح آپ کو دنیا بھر میں ہونے والی نئی طبی تحقیق کا 5 منٹ کا خلاصہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح ایک کاروباری کے لیے مارکیٹ ٹرینڈز ایجنٹ۔ تو یہ آپ کو معلومات کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتا ہے اور صرف متعلقہ اور اہم معلومات آپ تک پہنچاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم واقعی اس ذاتی استاد یا ٹیوٹر والے خیال کے بہت قریب آ رہے ہیں، جو نہ صرف اسکول میں بلکہ آپ کے پورے کیریئر میں آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں اس سب کے سماجی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہے تو اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوگا؟
اس سے تعلیم کا سب سے بنیادی سوال سامنے آتا ہے، علم تک رسائی کسے اور کن شرائط پر ہونی چاہیے؟ تاریخی طور پر بہترین تعلیم ہمیشہ مہنگی اور مخصوص اداروں تک محدود رہی ہے۔ صحیح۔ AI ایجنٹس اس پورے منظرنامے کو الٹ سکتے ہیں۔ وہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کو انتہائی سستا، ہر کسی کی پہنچ میں، ہر فرد کی ضرورت کے مطابق اور درجنوں زبانوں میں دستیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ ترقی پذیر ممالک اور دور دراز علاقوں کے لیے ایک انقلابی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس سے ایک نئے ڈیجیٹل تقسیم کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا جہاں صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے پاس انٹرنیٹ اور ڈیوائسز ہے؟ یہ ایک حقیقی چیلنج ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں اچھے اسکول اور اساتذہ کی کمی انٹرنیٹ کی کمی سے بڑا مسئلہ ہے۔ موبائل فون اور سستا انٹرنیٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ تو ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان علاقوں کو روایتی تعلیمی ڈھانچے کی تعمیر کے مہنگے اور طویل عمل کو بائی پاس کرنے کا موقع دے۔ ایک بچہ گاؤں میں بیٹھ کر بھی اسی معیار کی ریاضی یا سائنس سیکھ سکتا ہے جو کسی بڑے شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ تعلیمی فرق کو ختم کرنے کی دشا میں ایک تاریخی قدم ہو سکتا ہے؟ جی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اس بڑے خیال سے شروع کیا تھا کہ کیا ہر انسان کو ایک ذاتی استاد مل سکتا ہے، اور ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ AI ایجنٹ صرف ایک نیا ٹول نہیں بلکہ یہ علم کی تخلیق، تقسیم اور استعمال کے پورے نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ اساتذہ کے پڑھانے، طلبہ کے سیکھنے اور کوچز کے سکھانے کے طریقوں کی نئی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو کتاب کا مرکزی پیغام بھی ہے وہ طاقت کی منتقلی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی کو بھی بغیر کسی تکنیکی پس منظر کے یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنا ڈیجیٹل اسکول، اپنا مینٹورنگ کا کاروبار یا ایک مکمل تعلیمی پلیٹ فارم بنا سکے۔ یعنی علم کی تخلیق اور تقسیم کی طاقت اب بڑے اداروں کے ہاتھ سے نکل کر فرد کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ جی، یہ علم کی صحیح معنوں میں جمہوریت ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی موضوع پر ایک عالمی معیار کا استاد یعنی ایک AI ایجنٹ بنا سکتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو مستقبل میں ماہر یعنی ایکسپرٹ کہلانے کا معیار اور مطلب کیا ہوگا؟